الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر دو ایسے انعام کیے، نعمتیں دی جو دو نعمتیں پہلی کسی امت کو اللہ نے عطا نہیں کی. پہلی امتوں میں نبی بھی آتے رہے، کچھ کو کتابیں بھی ملی، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت بھی دی، لیکن دو نعمتیں انعام اللہ نے صرف ہمیں عطا کی. قرآن جیسی کتاب دی اور محمد جیسا نبی عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم. جو شفیق اور مہربان پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس طرح کا شفیق پیغمبر اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا. معراج کے سفر میں جب آپ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ پیچھے رہ گیا تھا. اب اللہ سے آپ کی گفتگو جو ہو رہی ہے اس میں جبریل موجود نہیں ہے. اس میں آپ نے 3 تحفے اللہ کے دربار میں پیش کیے.
التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میں تیرے دربار میں پہنچ کر تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت اور میری مالی عبادت صرف تیرے لیے ہوگی۔ یہ آپ ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ۔ قولی عبادت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہو، جیسے ذکر کرنا، احرام باندھ کے پڑھنا لبیک اللہم لبیک، وہ کون سی عبادت ہوگی؟ قولی۔ یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے، یہ کون سی عبادت ہوگی؟ قولی۔ زبان سے تعلق ہے اس کا۔ دوسری عبادت ہے بدنی، جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، جیسے نماز میں ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان بھاگنا، منا جانا، مزدلفے جانا، عرفات جانا، حجر اسود کو چومنا، سجدہ کرنا، یہ سب کون سی باتیں؟ اس کا تعلق انسان کے بدن سے۔ یہ ساری قولی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے، اور ساری بدنی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے۔ یہ میرے آقا اپنے اللہ سے معراج میں وعدہ کر رہے ہیں۔ تیسری عبادت ہے مالی۔ چوتھی عبادت کی کوئی قسم ہی نہیں۔ کل عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟ تین۔ یا عبادت ہوگی قولی، یا عبادت ہوگی بدنی، یا عبادت ہوگی مالی۔ مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، فطرانہ دینا، عشر دینا، صدقہ کرنا، کسی غریب کو خیرات دینا، یہ سننا حلاوت ٹھیک ہے، کسی غریب کو خیرات دینا، نظر دینا، نیاز دینا، یہ مالی عبادتیں ہیں۔ یہ بھی صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اور اس پر دلائل دینے کی بھی ضرورت نہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ زمین جو ہے اس کا مالک کون ہے۔ اس میں جب آپ تخم اور بیج بوتے ہیں تو اس تخم کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے آپ بکھیرتے ہیں ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ پھر بادلوں کو لانے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، اور اس ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا، اسی کی کاریگریاں ہیں نا۔ وہ جو پہلے ایک سٹا سا نکلتا ہے جسے اردو میں کہتے ہیں کونپل، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں انگوری یا سٹا، وہ زمین سے سب سے پہلے نکلتا ہے۔ تو کی خیال ہے بھی وہ سریے دا ہوندا؟
اتنا نرم ہے کہ پھونک مارو تو دوسری طرف جا لگے، اس میں کوئی قوت نہیں۔ ایک منٹ کے لیے سوچو، پتھریلی زمین ہے، بالاکوٹ، کاغان، ناران، اس میں سے وہ نرم و نازک پتا باہر نکل رہا ہے، اسے چیر کر۔ یہ کیسے نکل رہا ہے؟ یہ کاریگریاں کرنے والا کون ہے؟ ایک صوفی کہتا ہے کہ وہ جو سٹا، انگوری، کونپل باہر نکلتی ہے، وہ کبھی مشرق کی طرف منہ کر کے نہیں نکلی ہے، وہ نرم و نازک، مغرب کی طرف منہ کر کے بھی نہیں نکلی، شمال جنوب کی جانب بھی وہ سٹا، وہ پتا منہ کر کے نہیں نکلتا۔ جب بھی وہ پتا زمین سے باہر نکلتا ہے تو سیدھا آسمان کی طرف رخ کرتا ہے۔ صوفی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ، اسے شہادت کی انگلی سمجھ۔ جو آسمان کی طرف اٹھا کے وہ پتا کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہی بات آپ تلبیہ میں کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ وہ فصل جب پک گئی اسے سورج کی تپش نے پکایا۔ وہ سورج کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جن ہاتھوں سے تو نے فصل کو کاٹا وہ ہاتھ بھی اللہ نے دی، جس درانتی سے کاٹ رہا ہے اس کا مادہ بھی اللہ پیدا کرنے والا، جن بوریوں میں بند کر رہا ہے اس کا مادہ بھی اللہ پیدا کرنے والا۔ سب کچھ کرنے والا اگر اللہ ہے تو پھر اپنے عقل کے معیار پہ ذرا سوچ تو صحیح، اس غلے کو تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نام پہ۔ اس میں تو دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جانور جو ہیں، جانور، بھینس، گائے، بکری، اونٹنی، ان جانوروں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ کسی کا کوئی حصہ ہے اس میں؟ پھر جب تو نے اسے چارہ ڈالا، ساڈی میاں علی دی بولی چاہتے ہیں گتاوا کرنا، وہ جب چارہ مکس کرتے ہیں، وہ جن ہاتھوں سے تو مکس کر رہا ہے وہ چارہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جن ہاتھوں کو قوت ملی وہ قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ چارہ اس بھینس گائے کے معدے میں پہنچا، معدے میں اللہ نے ایک مشینری لگائی، اس نے اس غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنا دیا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی۔ اصل غذا کو اللہ نے معدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، گوبر وہیں رہ گیا، اصل غذا جگر میں آ گئی۔ جگر میں اللہ نے پھر ایک اور مشینری لگائی، اس نے اس اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ قرآن نے 2 جگہوں پہ بیان کیا، ان لکم فی الانعام لعبرۃ، اگر تجھے میری وحدانیت اور الوہیت کی سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے گھر کے دروازے پہ بندھی ہوئی بھینس کو دیکھ، چوپائے دیکھ، گائے دیکھ، اونٹنی دیکھ۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم، اب آپ عربی جانتے نہیں نا، آپ کو میں کیسے سمجھاؤں بھی اس میں کتنا لطف ہے۔ نسقیکم
مما فی بطونہ من بین فرث ودم، نسقیکم کا معنی ہے ہم پلاتے ہیں۔ اللہ ایک ہے کہ بہت سارے ہیں؟ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا میں پلاتا ہوں، لیکن وہاں اللہ نے کلام میں دبدبا پیدا کیا، قوت کا اظہار کیا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس چیز میں سے جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہیں، من بین فرسن، ایک طرف گوبر ہے وہ بھی پلیت، ایک طرف خون ہے وہ بھی پلیت۔ گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت۔ جب وہ غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، اور جب وہ جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی۔ ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا۔ تو اس پر بھی دلائل دینے کی ضرورت ہے کہ اس دودھ کو تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے۔ تو اسے مالی عبادت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مالی عبادت۔ تینوں قسم کی عبادتیں مولا میں تیری کروں، یہ میرے آقا معراج والی رات اللہ سے وعدہ کر۔ اللہ نے جواب میں میرے نبی کو بھی 3 تحفے دے دیے۔ السلام علیک ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتیاں ساری تیرے لیے، رحمتیں بھی تیرے لیے، برکتیں بھی تیرے لیے۔ کہاں کھڑے ہیں؟ اس سے اوپر کوئی مقام ہے؟ کوئی بلندی اس سے اوپر رہ گئی ہے؟ انتہا نہیں ہو گئی؟ اس رات تو ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے۔ 7 آسمان نیچے ہیں، زمینیں نیچے ہیں، سورج نیچے ہے، چاند نیچے ہے، ستارے نیچے ہیں، جنت المالا نیچے ہے، بیت المعمور نیچے ہے، سدرۃ المنتہا نیچے ہے، زمین نیچے ہے، پہاڑ نیچے ہیں، آمنہ کا لال سب سے اوپر ہے۔ اوپر رہ گیا تو صرف اللہ، اس سے بھی کوئی اور مقام ہوگا؟ میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا، پھر آپ کو اس بات کے سننے میں ذرا لطف آئے گا۔ یہ جب ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں اور کینڈیڈیٹ امیدوار ان کو پتہ چلتا ہے بھی الیکشن قریب آ رہے ہیں، پھر وہ آپ کے گھروں کا چکر لگاتے، وہ آ کے کہتے ہیں تیرا ماما جڑا 6 مہینے پہلے مر گیا سی، میں اس دی مکان دینا ہے۔ وہ آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے خادم ہیں، مجھے اگر آپ کامیاب کریں نا تو میں مٹیلے کو پیرس بنا دوں، میں کوٹ مومن کو پیرس بنا کے رکھ دوں۔ وعدے کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، ہم تمہارے خادم ہیں، اور جب کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد، اور جب وہ وزیر بن جاتے ہیں اس کے بعد، کون سا مٹیلا، کون ووٹر، بھول گئے۔ اس مرتبے پہ پہنچے تو بھول گئے، اسمبلی میں پہنچے پھر بھول گئے، وزارت پہ پہنچے پھر بھول گئے، بس اتنا سا تمہیں عہدہ ملا تو تم اپنے ووٹروں کو بھول گئے ہو۔ میرا نبی تو کھڑا ہے اللہ کے پاس، اس سے اوپر بلندی کا مقام بھی کوئی نہیں، اور اللہ نے نعمتیں میرے نبی کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرا نبی یہ ساری نعمتیں سمیٹ کے واپس آیا؟ نہیں آیا، نہیں آیا۔ میرے نبی نے جواب میں کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین
مولا رحمتیں صرف میرے لیے نہ میرے لیے بھی میری امت کے لیے بھی۔ کہاں یاد رکھا؟ ایسا نبی کسی امت کو ملا جس نے عرش کے قریب اپنی امت کو یاد رکھا ہے کہ سلامتیاں صرف میرے لیے نہیں، میرے لیے بھی میری امت کے لیے بھی۔ اس میں نیک بندوں کا ذکر الگ کیا، سبحان اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین کا ذکر الگ کیا تاکہ یہ بتایا جا سکے جڑے گناہگار نے انہوں بھی میں نہیں بھولیا۔ صالحین کا ذکر الگ کر دیا، نیک بندوں کا ذکر الگ کر۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ نعمت جو نبوت کی صورت میں آپ کو ملی اور آپ ہمارے نبی بنے، ایسا نبی اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کی۔ آپ میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ ہو جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، غریب ہے، اللہ کرے نہ ہو۔ اللہ آپ تمام کو قوت دے، مالی لحاظ سے آپ کو اس قابل کرے کہ آپ قربانی کریں۔ اللہ سے بعید تو کوئی نہیں نا، اللہ سے کوئی بعید نہیں، اللہ سے امید جاری رکھا کرو۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں کو ایک پیسہ بھی نہیں، وہ حج کر کے آ گئے، اور یہ ہمارے تجربے میں۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، تو انہوں نے حج نصیب ہو، حج پہ نہیں جاتے وہ۔ تو جو امت کے لوگ غریب ہیں اور وہ طاقت نہیں رکھتے قربانی کی، قوت نہیں ہے ان میں، ہمارے پیارے پیغمبر ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے۔ کتنی؟ 2۔ حدیث میں آتا ہے ترکی مینڈے، سینگوں والے، ڈب کھڑبے، موٹے تازے، اس کا مطلب ہے کہ خوبصورت جانور ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے خوبصورت جانور ہونا چاہیے۔ یہ لفظ حدیث کے ہیں جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، سینگوں والے، ڈب کھڑبے، موٹے تازے، صحت مند جانور، آپ 2 قربانیاں کرتے۔ جب پہلے دمبے کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں تو کہتے ہیں مولا یہ میری طرف سے ہے، اور جب دوسرے دمبے کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں مولا یہ میری امت کے ان غریب لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایسا مشفق اور شفیق پیغمبر اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کی۔ ایک تو یہ نعمت ہو گئی، دوسری نعمت ہے اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی۔ کسی امت کو ایسی کتاب نہیں ملی جو ساری آسمانی کتابوں پر بھی مہیمن ہے، نگران۔ ایسی کتاب اللہ نے ہمیں دی جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ چلو اس نو چھوڑو، یہ تواڈے سمجھن دی گل نہیں۔ قرآن واحد چیز ہے جو مخلوق نہیں، ہر چیز مخلوق ہے، بنائی گئی ہے، حادث ہے۔ اللہ نے بنائے، سورج بن گیا، چاند بن گئی، زمین، انسان، جن، فرشتے، حتیٰ کہ عرش الہی بھی مخلوق ہے۔ صرف قرآن ہے جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ، اس میں اللہ بولتا ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ اللہ گفتگو کرتا ہے لوگوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اے اللہ کہندے نال گلاں کرن لگا ہویا،
ہم سے باتیں کر رہا ہے اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی۔ یہ اللہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ تو قرآن میں اللہ بولتا ہے اور اللہ باتیں کرتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں، یہ قرآن اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے، باقی ہر چیز اس نے بنائی ہے ہاتھوں سے، یا جس طرح لفظ کن سے بنا دی ہے۔ قرآن کوئی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ قدیم ہے، اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے۔ اس میں اللہ کلام کرتا ہے، اس میں اللہ بولتا ہے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معروف صحابی، بڑی عظمتوں کے مالک، اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا ہے، بلکہ ایک وصف تو انہیں اللہ نے ایسی عطا کی جو کسی دوسرے صحابی کو بھی نہیں ملی، نہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، نہ حضرت عمر فاروق کو، نہ عثمان ذو النورین کو، نہ حضرت طلحہ کو، نہ حضرت زبیر کو، کسی کو بھی وہ خوبی اور شرف نہیں ملا جو رب نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کو بخشا کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی۔ تو آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، میرے نبی نے 2 سال 3 سال 4 سال کا علی کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے، میرے نبی نے کیسی پرورش کی ہوگی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا حضرت علی کے وجود میں، اس تربیت کا لازماً حضرت علی کے وجود میں اثر ہوگا۔ تو بڑی خوبیوں سے اللہ نے انہیں مالا مال کیا، بہادر انتہا درجے کی، دلیر اور شجاع ہیں، عالم ہیں، قاضی ہیں، فیصلے کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے، وہ ذرا سنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ تو نماز میں بندہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ یہ مقام آپ کو اور مجھے حاصل نہیں، یہ بڑا اونچا مقام ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں یہ مقام ان کو حاصل ہے، ان کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہے، فنا فی اللہ ہیں جو لوگ۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے دکان کی طرف، مکان کی طرف، رشتوں کی طرف، ادھر جانا ہے، ادھر میں گیا تھا، ادھر کامیابی ہوئی، ادھر نہیں ہوئی، فلاں کا قرضہ دینا ہے، کل تاریخ ہے میری۔ یہ ہماری نمازیں، ہم نماز قائم نہیں کرتے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور قرآن یہ نہیں کہتا نماز پڑھو، قرآن کہتا ہے یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، جس طرح حق ہے پڑھنے کا اس طرح نماز پڑھو۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں۔ نماز میں نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، ذرا پڑھو میرے ساتھ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ایاک نعبد وایاک۔ کیا میں نے پاک ہے تو، یہ کا کیا میں نے، کا کیا میں نے، تو پاک ہے تو، اے اللہ اپنی خوبیوں کے ساتھ، برکت والا نام ہے تیرا، بلند شان ہے تیری، تیرے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ یہ کا تو اے نمازی کس نال گلاں کرن لگے؟ اللہ کرے ہمیں یہ مقام مل جائے کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں کہ ہم اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں۔
نماز نری عاجزی کا نام ہے، تواضع، انکساری، نری عاجزی۔ کیوں جی؟ کسی کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا آسان ہے؟ یوں ہاتھ باندھ کے عاجزی ہے نا۔ پھر جب نمازی کو اس پر بھی مزہ نہیں نہ آیا، عاجزی دا حق ادا نہیں ہویا، تو وہ رکوع میں جھک گئے۔ کسی کے سامنے یوں جھکنا آسان ہے؟ آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ پھر اسے اس میں بھی مزہ نہیں آیا، پھر اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، تو بندہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ وہ کبھی تصور بندہ لائے نا، میں نے کہا نا کہ ہمیں یہ چیز حاصل نہیں ہے، اللہ کرے آ جائے، تو وہ اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اس نمازی کے ماتھے پہ اپنا دست قدرت رکھتے ہیں، اسے اللہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اسے سجدے میں اتنا مزہ آیا، یہ دوبارہ اللہ کے قدموں میں جھک گئے۔ تو یہ نری عاجزی، عاجزی، تواضع ہی تواضع ہے۔ ہاتھ باندھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، عاجزی، رکوع کرنا ہے، عاجزی، اور سجدہ کرنا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہیں تقریر کر رہے تھے، تو شاہ جی نے یہی بات بیان کی، نماز نری عاجزی، عاجزی ہے، عاجزی، عاجزی ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، عاجزی ہے، رکوع میں چلا گیا، عاجزی ہے۔ پھر جب وہ سجدے میں گیا تو شاہ جی نے یہ بات کی، ایک 8 سال کا بچہ سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا شاہ جی وت عاجزی دیاں تا حداں ہی مک گئیاں کہ۔ تو شاہ جی نے اس بچے کو اٹھایا اور بڑی دیر تک یہ جملہ کہتے رہے، عاجزی دیاں تے حداں ہی مک گئی۔ ویسے یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکائے۔ اس پیشانی کو جھکنا چاہیے تو صرف کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ اللہ کے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو قرآن میں ہم سے کون باتیں کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو جو کتاب ہمیں عطا کی وہ سب کتابوں سے اعلیٰ کتاب ہے۔ تورات بھی اللہ نے بھیجی تھی، جبریل لے کے آیا تھا، سچے نبی پر اتری تھی۔ انجیل بھی اللہ نے بھیجی تھی، جبریل لے کے آیا تھا، سچے نبی پہ اتری تھی۔ آج کہاں ہے تورات؟ آج ہر 100 سال کے بعد انجیل چھپتی ہے تو اس میں نئے مضمون ہوتے ہیں۔ جس زبان میں تورات اتری تھی، جو آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس زبان میں تورات اتری تھی، آج دنیا کے کسی کونے میں وہ زبان بولی نہیں جاتی۔ چلو ختم ہو گئی گا، وہ زبان ہی نہیں ہے جس زبان میں تورات اتری تھی۔ انجیل بدل گئی، یحرفون الکلم عن مواضع، ان کے علماء نے کلام کو اپنی جگہ سے پھیرا، اس میں رد و بدل کیا، تغیر و تبدل کیا، کٹ وٹ کی، اپنے مطلب دیاں شیاں داخل کیتیاں تے جیڑیاں اپنے خلاف سن انہاں نوں تحریف کی۔ میرے آقا مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ دیکھا لوگ اکٹھے، فرمایا یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ ایک یہودی عالم کا گھر ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اس کا آخری وقت ہے، فوت ہونے لگا ہے، تو رشتہ دار برادری کے لوگ اکٹھے ہیں،
اس جان کنی کے عالم میں، اس مشکل کی گھڑی میں آپ نے فرمایا ہم بھی اس بچے کی بیمار پرسی کریں گے۔ میرے آقا اس یہودی عالم کے گھر میں داخل، بچہ لیٹا ہوا ہے، آنکھیں اس نے بند کی ہوئی ہیں، اس کا آخری وقت ہے، اس کا والد تورات لے کر اس کے سرانے بیٹھا ہے، وہ عالم تھا۔ تو آپ کے دل میں آیا کہ یہ بڑی مشکل کی گھڑی ہے، بیٹا جان دے رہا ہے، بیٹا سامنے ہے اور وہ جان دے رہا ہے، اتھے اے جھوٹ نہیں بولے گا، یہ جو عالم ہے نا یہاں جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بتا، یہ تورات جو تیرے ہاتھ میں ہے اس میں میری شان، میرا وصف، میرا نام، میرے اوصاف موجود نہیں؟ میری خوشخبریاں، میری بشارتیں، میری پیشن گوئیاں اس تورات میں نہیں ہیں؟ اس عالم نے کہا لا، آپ کے بارے میں کچھ نہیں۔ مرنے والا جو بچہ تھا اس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، تورات کے تو ہر صفحے میں تیرا ہی تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس بچے نے کہا پڑھائیے کلمہ۔ آپ باہر تشریف لائے، آپ نے صحابہ سے کہا جب یہ بچہ فوت ہو جائے اس کے کفن دفن کا سارا انتظام میں کروں، اس کا باپ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو تورات میں میرے آقا کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، نام، اوصاف، وصف، چہرہ، قد کاٹ سب تذکرہ ہے۔ انہوں نے اسے نکالا، تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا ان کتابوں میں، انجیل میں، تورات میں، اور جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی وہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن جبریل میرے نبی پہ لے کے اترا تھا۔ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کٹ وٹ نہیں ہو سکتی۔ وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ تحریف سے محفوظ ہے یہ قرآن، لیکن وجہ اس کی کیا ہے یہ کم لوگ آپ کو بتائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تورات اور انجیل اور پہلی کتابیں اللہ جب نبی پہ اتارتا تھا نا تو اللہ اس امت کو کہتا تھا کتاب سنبھالو، حفاظت بھی آپ پہ کرنی جے۔ حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ڈال دی جاتی تھی، کتاب لے لو، حفاظت تم نے کرنی ہے۔ اور جب اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں پہ ڈالی گئی اس میں تحریف، تغیر و تبدل ہو گیا، اور جس قرآن کی ذمہ داری حفاظت کی رب نے اپنے ذمے لی وہ تحریف سے محفوظ ہو۔ تو جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی اس کتاب کو تمام کتابوں پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے تو قدر نہیں کی، ہم نے قرآن کی قدر ہی نہیں کی۔ جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی نا اس قرآن کو، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو، اس قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو رب کو مخلوق پر۔ اب میں مخلوق ہوں، آپ مخلوق ہیں، وہ رب ہے کوئی نسبت؟ خالق اور مخلوق کے درمیان کیا نسبت ہوگی؟ رازق اور مرزوق کے درمیان کیا نسبت ہوگی؟ مالک اور مملوک کے درمیان کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ مالک اور نسبت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا قرآن کو تمام کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو رب کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ تو میں نے بڑے مختصر سے وقت میں، اصل میرا پروگرام کسی اور جگہ ہے، یہ تو بھی جھنگے چ پہ گئے، تو یہ عبداللہ ہمارا عزیز ہے اور اس نے کہا بھی رستے میں جا رہے ہیں آپ تو چلو
ہمیں بھی کچھ منٹ دے دیں۔ تو میں نے آج آپ کو یہ سمجھایا، اگر آپ کے ذہن میں میری باتیں بیٹھ گئی ہیں، کہ 2 انعام اللہ نے ہم پر ایسے کیے جو اللہ نے پہلی کسی امت پر نہیں کی۔ آمنہ کے لال جیسا نبی دے دیا اور قرآن جیسی کتاب دے دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔